ان کی اس حوالے سے بھی ایک محنت تھی جو ان کی تاریخی زندگی کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آ سکی، تو وہ اس حوالے سے بھی ایک ہم اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے یا کوئی سیاسی اس کا مقصد نہیں ہے۔ اگر اس کا سیاسی مقصد ہوتا تو ہمتاً اسی کو ہی استعمال کیا جاتا، لیکن ہم نے ہفتے میں ایک دن بنایا ہوا ہے جس دن بیٹھ کر لوگوں کے مسائل جو ہے نا جی وہ ان کو روحانی حوالے سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرنا اللہ پاک کی ذات میں ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ایک وہ ذریعہ ہیں آپ کہہ لیں، باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ اچھا، آپ نئے نئے پیر صاحب بھی بن گئے، اور ایک چیز بڑی عجیب یہ ہوتی ہے کہ علاقے کے پیر جو ہے نا وہ مانتے نہیں ہیں اتنا جلدی علاقے میں نئے پیر کو، تو آپ کا کیا، آپ کے وہاں کے پیروں نے آپ کو قبول کر لیا ابھی؟ نہیں، جہاں ہم پیر ہیں وہاں ہمارا کمپٹیشن ہے ہی نہیں، اس میں کمپٹیشن ہو تو کوئی نہ مانے نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں ہمارے بہت اچھے جتنی بھی جو گدیوں کے حضرات ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات پہلے سے موجود ہیں، اور ابھی بھی میں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے جو گدی نشین ہیں ان کی شادی میں میری شرکت تھی، اور باقاعدہ ان کے ساتھ انہوں نے سارا وہ جو ہے اکرام کیا، اور اپنے ساتھ ہی جو ہے نا جی وہ نشست و برخاست بھی کی، اور اس حوالے سے کوئی وہ بات نہیں ہے۔ وہ تو بلکہ میں کہوں تو میں تو یہ کہوں آپ سے پہلے انہوں نے مان لیا ہے۔ نہیں، ویسے ہمیں یہ معلوم ہے محبت اور تعلق کی وجہ سے پیروں کی طرف سے بہت سپورٹ ہے، اور خاص طور پر الیکشن میں جو ہے نا آپ کو بھرپور انداز سے سپورٹ بھی کریں گے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کی کرم نوازی، ہماری محبت ہے، ہم اچھائی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ ہے، کبھی ہم نے کسی بھی حوالے سے کسی کی ذات کو نشانہ ہی نہیں بنایا اور نہ بنائیں، ایک محبت کا تعلق ہے اور وہ قائم رہتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ عجیب، لوگ ظاہری بات ہے عید کا دن ہے تو یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ آپ کے والد محترم بہت بڑا نام، بہت بڑا کارنامہ، اور یہ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کی مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ خاص طور پر آپ نے، اب میں نے تو بیان آپ کا ہی سنا تھا کہ بچپن میں ہی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اگر آپ نے کوئی ان کے ساتھ عید کا لمحہ گزارا ہو تو کیسا دن تھا اور کس طرح وہ اپنی عید کو جو ہے نا گزارتے تھے؟ مجھے اس سلسلے میں یاد نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت جو ہے وہ 2 سال کا تھا، تو 2 سال کے بچے کو تو کچھ یاد نہیں ہوتا، مجھے کوئی وہ لمحہ یاد نہیں ہے جو ان کے ساتھ وقت گزارا، بس وہ والدہ صاحبہ نے جو بتایا یا بڑے بھائیوں نے جو بتایا وہی باتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ مجھے تو میں نے ان کے ساتھ مجھے ایسا لمحہ یاد نہیں ہے۔ البتہ مجھے جو بزرگوں نے بتایا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، ان کے بیٹے نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت پیر صاحب نے ان سے کہا کہ والد محترم میرے لیے لفظ استعمال کرتے ہوتے تھے کہ یہ صاحب السجن ہے میرا، یعنی یہ میرا جیل کا ساتھی ہے، تو وہ اس حوالے سے کہتے تھے کہ جب وہ اس دفعہ جیل میں تھے، چونکہ ہمارے جب بھی بھائی پیدا ہوئے ہیں والد محترم جیل میں تھے، تو اس وقت بھی وہ جیل میں تھے جب میری پیدائش ہوئی، تو انہیں خوشی ملی، اسی خوشی میں انہوں نے میرا نام بھی مسرور نواز رکھا، اور ان دنوں میں چونکہ ایک وہ اولاد کے ساتھ ایک والد کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے وہ ایک جو ان کا ایک پیار تھا اور ایک وہ یاد تھی، تو اس یاد کی وجہ سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا جیل کا ساتھی، تو ایک یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں بڑوں نے بتائے وہی یاد ہیں، باقی تو مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے تو وقت دیکھا ہی نہیں اپنے والے۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ جب عید کے دن اپنے اہل محلہ اہل علاقہ سے ملتے ہیں تو اب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ کے والد صاحب تھے، تو کیسی کیفیت ہوتی ہے جب لوگ آپ کو ملتے ہیں، اور خاص طور پر عید کا دن جب ہوتا ہے تو اس دن آپ کس کیفیت میں، اور کیا، اور ایک ہوتا ہے نا کہ خوشی انسان کو ہوتی ہے تو کس چیز کی خوشی ہوتی ہے، اگر غم ہوتا ہے تو کس چیز کا غم ہوتا ہے، تو آپ اس حالت میں اپنے آپ کو کس انداز سے اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی امیر عظیمت علامہ حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر اللہ رب العزت نے انہیں فائز فرمایا اور جو درجات انہیں عطا کیے اور جتنا بڑا نام انہیں عطا کیا،
میں نہیں سمجھتا کہ میں اس جگہ پر پہنچا ہوں یا پہنچ سکتا ہوں۔ وہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑا نام تھا۔ ہم تو یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم بطور کارکن ہی ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے نظریات کی اشاعت کے لیے کچھ خدمت سر انجام دے سکیں۔ تو یہ تو بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے مقام پر پہنچا، میں پہنچ ہی نہیں سکتا، اور نہ کبھی ایسی کوئی کوشش کی اور نہ کبھی سوچا، چونکہ جتنا بڑا وہ مقام انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، خواہش یہی رہی کہ ان کے اس وقار کو، اس نام کو اسی طرح زندہ رکھنے کی کوشش کروں کہ کوئی یہ نہ کہے، کسی کی زبان یہ نہ کہے کہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور اس کے اعمال جو ہے وہ کس طرز پہ۔ تو ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو اچھے طرز کے ساتھ لے کر چلیں۔ باقی جتنے بھی خوشیوں کے تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں پر ایک سچ ہے کہ جن کے ساتھ غم بہت بیتے ہوئے ہوں، ان کے اس دن میں بھی کچھ غم ہی اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اس دن کچھ یادیں شدت کے ساتھ آتی ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک جو ہے اس حوالے سے ایک ترتیب بھی ہے کہ ہم جس دن عید ہوتی ہے بالخصوص، تو ہم والد محترم کی قبر پر جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں، تو عید کی نماز پڑھ کے پہلے وہاں حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی معاملات اور کام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس دن کوئی ایکسٹرا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ کبھی بھی زیادہ خوشی کسی چیز میں غلوب کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی، ہمیشہ اعتدال کے ساتھ کوشش کی ہے کہ زندگی گزاری جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ بہت مشکل وقت ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے مواقع جس دن تمام بچے اپنے والدین کے ساتھ ان کا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی انگلی پکڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو جب عید ملنے کے بعد سب سے پہلے جب والد کو گلے ملتے ہیں تو لیکن بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر حضرت کی جو بات کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں جو کچھ دیکھ کر ان کو پھر ارمان ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تو ان کی محبت کی ایک جھلک دیکھی بھی نہیں۔ بہرحال مزید ہم گفتگو کا جاری سلسلہ رکھیں گے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اور باقی احوال لیتے ہیں۔ میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا وے، میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا، میری سوچ جنگ دی، میری سوچ جنگ دی، میں اسیر جنگ دا میرا پیر جنگ دا، میں مرید جنگ دا وے، میرا پیر جنگ دا، سونا پیر جنگ دا، سچا پیر جنگ دا، اس آقا دے صحابہ اتے جان دتی ہے، اس آقا دے صحابہ اتے جان دتی ہے، رب سونے میرے پیر نو کیا شان دتی ہے، رب سونے میرے پیر نو کیا شان دتی ہے، میرا پیر جنگ دا، میں مرید جنگ دا وے، میرا پیر جنگ دا، سونا پیر جنگ دا، میری سوچ جنگ دی، میری سوچ جنگ دی، میں اسیر جنگ دا، میرا پیر جنگ دا، میں مرید جنگ دا وے، میرا پیر جنگ دا، سونا پیر جنگ دا، سچا پیر جنگ دا، میرا پیر ہے ضمیر دی پکار دوستو، میرا پیر۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے عطا فرمائے۔ نثار دوستو ہویا یہ صحابہ نثار دوستو، میرا پیر جنگ دا، میں مرید جنگ دا وے، میرا پیر جنگ دا، سونا پیر جنگ دا، میری سوچ جنگ دی، میری سوچ جنگ دی، میں اسیر جنگ دا، میرا پیر جنگ دا، میں مرید جنگ دا وے، میرا پیر جنگ دا، سونا پیر جنگ دا، سچا پیر